آج کل یہ دور بڑا ایڈوانس دور آ چکا ہے، اور اس دور کے اندر بھی اگر لوگ خرافات کریں علم ہونے کے باوجود اور جاننے کے باوجود اور انہیں اتنی سمجھ ہونے کے باوجود، کیونکہ ہر مسئلہ آج ہر کسی کو معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی خرافات کرتا ہے تو پھر یہ جہالت کی بہت اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ اس کی سوچ ہوتی ہے، بہت بڑی جہالت ہوتی ہے اس کے اندر۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے جو ہے وہ پیریڈ کی حالت میں ہے تو اس کے ہاتھوں کا کوئی چیز کھانا پینا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، یا اگر پیریڈ کی حالت میں ہے وہ یہ اس کو ایم سی آ رہی ہے یا ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ جو ہے وہ کوئی چیز اگر کھائے گی یا دے گی کھانے کے لیے تو وہ کھانا ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ یا ایسے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں ساون بھادیوں کی جو چوڑیاں پہن لیتی ہیں بہت ساری خواتین، تو اس پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ نہیں پہنی ہوئی ہوں گی تو ان کا کھانا پینا ان کے ہاتھ کا وہ منحوس مانی جاتی ہیں، یا ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، وہ طرح طرح کی چیزیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی چلتا ہے کہ اگر کسی عورت کو کوئی ایم سی کی حالت میں ہے، یہ پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں کوئی بھی عورت جو ہے وہ مہندی نہیں لگا سکتی۔ یہ بہت ساری خرافاتیں آج کل ہمارے دور میں جو ہے وہ چل رہی ہیں، تو اس لیے اسلامی معلومات ہونا بہت ضروری ہے، اسلام کے بارے میں جاننا اور اسلام کی معلومات ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ مسئلہ صحیح میں کیا ہے، کہ اگر کوئی عورت ایم سی کی حالت میں ہے یا کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسی صورت میں اگر کسی کو پانی دے گی تو وہ پانی پینا اس کا جائز نہیں ہوگا، یا کھانا دے گی تو کھانا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو بھائی اس میں کی ایک بات آپ صاف طور پر سمجھ لیں کہ اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو ایم سی وغیرہ آ رہی تھی یا پریگننٹ تھی وہ، ٹھیک ہے، یا مطلب یہ کوئی سی بھی سمسیا ہو، پیریڈ وغیرہ کی ہو یا ویسے ہی کوئی سمسیا ہو، تو ایسی سمسیا میں اگر وہ کسی کو پانی دے گی تو اس کا پانی پینا ایسا نہیں ہے گا کہ وہ ناجائز ہو گیا یا وہ پانی پینا جائز نہیں ہوگا۔ تو بھائی اس کے اندر کوئی بھی حرج نہیں ہے، چاہے تو وہ پانی دے، چاہے تو وہ کھانا دے، چاہے تو وہ جو ہے وہ کھانا بنائے بھی، کیونکہ بہت ساری عورتیں جو ہے وہ 3-4 دن تک اگر عورت اس کنڈیشن میں رہتی ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتی ہیں گی۔ اور یہ خاص کر جو عورتیں بزرگ ہوتی ہیں ان کے اندر یہ خرافات بہت ہوتی ہے، کیونکہ یہ مسلسل چلی آ رہی ہے، انہیں کسی اور نے بتایا، انہیں کسی اور نے بتایا، تو جو بزرگ ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر خرافات کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور اگر انہیں کوئی بتانے کی کوشش بھی کرے تو پھر یہی کہ بھئی نئے لوگ، نئے نئے فتوے، نئے نئے مسئلے ہیں گے، یہ پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں گی، آج تک تو ہم نے اس کام پر عمل نہیں کیا۔ تو اگر آپ غلط کام پر عمل کرتی چلی آ رہی ہو تو اس کا تو کوئی جو ہے بھروسہ نہیں ہے گا۔ اور ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس دور میں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ پرانی پرمپراؤں پہ چلتے رہیں، تو ان چیزوں کو آپ اپنی چینج کریں۔ اگر کوئی بھی عورت اگر پیریڈ کی حالت میں ہے، یہ ایم سی کی حالت میں ہے، تو وہ کسی کو پانی بھی دے سکتی ہے، اس کو کھانا بھی دے سکتی ہے، اور یہاں تک کہ اگر مہمان وغیرہ آ رہے ہیں تو وہ ان کے لیے کھانا بنا بھی سکتی ہے، یا خود گھر کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی تیار کر سکتی ہے، روٹی وغیرہ سب کچھ بنانے کے بعد میں وہ تیار کر کے کھلا سکتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہ فاتحہ کا کھانا جو ہے گا وہ ایسی عورت سے نہیں بنوا سکتے، تو بھائی آپ کوئی سا بھی کھانا، ٹھیک ہے، اور کسی سے بھی بنواؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر عورت اس کنڈیشن میں ہے کوئی سا بھی کھانا بنواؤ، چاہے فاتحہ کا بنواؤ، چاہے نیاز کا بنواؤ، چاہے کوئی سا بھی بنوا لو، اس سے گھریلو کھانا بنواؤ، مہمانوں کے لیے بنواؤ، کوئی بھی حرج نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ یا اگر عورت کوئی، ٹھیک ہے، پیریڈ کی حالت میں ہے اور ایم سی کے ہے تو ایسی صورت میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ مہندی نہیں لگا سکتی، تو بھائی یہ بھی خرافات ہے مسلسل کہ بھائی مہندی بہت پاک چیز ہے، اور عورت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ جو ہے وہ مہندی نہیں لگا سکتی۔ تو مہندی لگانے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ جب چاہے، بلکہ اور اس کو لگانا چاہیے، کیونکہ عورت کے لیے چاہے مہندی لگانا ہو یہ بہت اس کے زیور کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے عورت خوبصورت بھی لگتی ہے اور اس کا زیور ہے وہ، تو خاص کر کے لگانا چاہیے، مردوں سے مشابہت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب مرد ہیں تو مرد جو ہے وہ مہندی نہیں لگاتے ہیں تو عورتیں بھی نہ لگائیں، تو وہ مشابہت ہے کہ مشابہت کے طور پر اگر نہ لگائیں تو عورت کو خاص کر کے لگانا چاہیے بالکل۔ اگر وہ پیریڈ کی حالت میں ہے، ایم سی کی حالت میں، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، چاہے مہندی کتنی ہی پاک کیوں نہ ہو، تو عورت کسی بھی کنڈیشن میں لگا سکتی ہے، وہ اس کا زیور ہے، اس کے اوپر کوئی ناجائز و حرام والا معاملہ نہیں ہے کہ اگر ناپاک ہے تو وہ نہیں لگا سکتی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ساون بھادوں کی چوڑیوں کا معاملہ ہوتا ہے، ہری ہری لال لال چوڑی جو پہنتی ہیں، تو یہ خاص کر کے یہ نہیں کہ ساون بھادوں میں عورت جب چاہے جب چوڑی پہن سکتی ہے، جب چاہے جب چوڑی اتار سکتی ہے، جب چاہے سنگار کر سکتی ہے، جب چاہے نہ کرے اس کی مرضی ہے، جب چاہے مہندی
मेहंदी लगा सकती है, जब चाहे मेहंदी ना लगाए। लेकिन एक चीज़ से बचना चाहिए कि या तो मर्दों की जो है मुशाबहत की वजह से वो नहीं कर रही है काम, तो उससे बचना चाहिए, या किसी गैर कौम से उसकी मुशाबहत हो रही है। जैसे किसी गैर कौमों के अंदर अगर बहुत सारी औरतें जो है वो सावन भादियों की चूड़ियाँ पहन रही हैं, उनसे मुशाबहत है, तो वो काम के जो किसी गैर से मुशाबहत हो रहा है, मुशाबहत के तौर पर जो है वो कर रही हैं, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। वरना औरत के लिए किसी चीज़ की मना देनी है, चाहे तो वो सावन भादों की चूड़ियाँ पहने या वैसी और चूड़ियाँ पहने, चाहे तो वो पाकी की हालत में नापाकी की हालत में मेहंदी लगा या न लगा, इसके ऊपर कोई हर्ज नहीं है। चाहे तो वो फातिहा का खाना बनाए एमसी की हालत में है या ना बनाए, मतलब जो है उसे पूरा इख्तियार है, वो चाहे बना भी सकती है, नहीं बना रही, अपनी मर्जी है उसकी। वरना उसके लिए ये नहीं आएगा कि वो नापाकी की हालत में बना नहीं सकती, फातिहा का खाना भी बना सकती है, वो चूड़ी भी पहन सकती है, वो मेहंदी भी लगा सकती है, सारी चीज़ें उसके लिए जायज़ हैगी। जब हम सारी चीज़ें सारी कंडीशन में कर सकते हैं तो फिर वो औरतें क्यों नहीं कर सकती? तो इसलिए अगर ये खुराफातें हमारे पुराने दिमागों के अंदर अगर चली आ रही हैं तो इन खुराफातों को खुदारा ख़त्म कर दें, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत सारे लोगों के पास में इल्म है। तो अब इन जहालत से निकलने का वक्त है, इन जहालत से निकले, अपने आप को थोड़ा एडवांस जो है वो दौर की तरफ को लेकर के आएँ और ये सारी खुराफातें बिल्कुल ख़त्म करें। तो औरत ये सारे काम कर सकती है, एमसी की हालत में मेहंदी भी लगा सकती है, ठीक है, सावन भादों की चूड़ियाँ भी पहन सकती है, और औरत जो है वो खाना भी बना सकती है और किसी को खाना दे भी सकती है, पानी भी दे सकती है, ठीक है। और एक कंडीशन बहुत सारी औरतों के अंदर आती है कि जब उनके रिश्ते की बात चलती है तो औरतें बहुत ज़्यादा परेशान होती है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा कम है, सूखी दुबली है, तो इसमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करता है। और ख़ासकर औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा कंडीशन होती है कि अगर किसी का वज़न कम है तो उसे लड़के वाले पसंद करके नहीं जाते हैं, क्योंकि आजकल खाते पीते लोग हैं तो अच्छी सेहत होती है, तो फिर वो चाहते हैं कि औरत जो है वो थोड़ी अच्छी ही जो है वो मोटी ताज़ी हो और सेहत उसकी सही हो। तो इस वजह से जो पतली और दुबली होती हैं उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए कोई भी अगर हमारी बहन है, या कोई भी अगर लेडीज़ है, कोई भी अगर लड़की है, तो उसके अंदर अगर ये परेशानी है, वज़न कम है, ठीक है, वज़न उसका बढ़ता नहीं है, तो मैं आपके लिए एक दवाई, बेहतरीन दवाई है ये, इस दवाई को आप इस्तेमाल करो। ये दोनों डब्बे हैं और इसकी कीमत मुश्किल से 1500-2000 के बीच में आपको पड़ेगी, लेकिन इसका इतना लाजवाब रिजल्ट है, ये खुद की आजमाई हुई। मैंने अपने जो बराबर में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये दिया है और मेरा बहुत अच्छा तजर्बा है इस दवाई पर। तो अगर किसी को ये कंडीशन है तो आप इस दवाई को एक मरतबा मंगाने के बाद में ज़रूर इस्तेमाल करें, और पहले आप अपना वज़न कर लें, और वज़न करने के बाद में फिर उसके बाद में आप देख लें 5 से 10 किलो वज़न आपका एक महीने के अंदर ना बढ़े तो वो कहीं ना कहीं आपकी खुदाई होगी, लेकिन गारंटी के साथ में इंशाल्लाह आपका वज़न बढ़ेगा ही। 5 से 10 किलो वज़न आप पहले तुल लें, उसके बाद में दवाई इस्तेमाल करें, इतना ज़बरदस्त आपको रिजल्ट होगा। चाहे वो मर्द हो या औरतें हो, ये लड़के हों या लड़कियाँ हों, कोई भी इसको इस्तेमाल करें। जिनका जो है वो बॉडी बहुत पतली है, हेल्थ बहुत कम है उनकी, या उनका जो है कपड़ा पहनते हैं अच्छा नहीं लग पाता है, वज़न बहुत कम हो चुका है, 35-35 किलो वज़न, 40-40 किलो वज़न, लेकिन उम्र काफ़ी हो चुकी है, 25-25, 30-30 साल की उम्र है, लेकिन वज़न ही नहीं बढ़ता, तो आप एक मरतबा भरोसा करने के बाद में इसको इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप जो है अगर किसी को ये दवाई चाहिए हो तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श और भरोसेमंद दवाई दी जाएगी।